وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے لکھا ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یا عمل سے ایک رکعت وتر ثابت ہے؟ اگر ثابت ہے تو اس کے کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اچھا جی، اس کے ادا کرنے کا طریقہ بھائی، ایک تو وہ حدیث حضرت ام المومنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی، جو صحیح مسلم کے اندر 736 نمبر پر، اس کے علاوہ صحیح بخاری کے اندر 626 نمبر پر، اور ترمذی میں 440 نمبر پر دیکھ لیں، ابو داود میں 1335 نمبر پر، اور کئی کتابوں میں آتی ہے، مسند احمد وغیرہ میں بھی، کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد فجر تک جو ہے وہ 11 رکعت نماز پڑھتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرتے تھے اور 1 رکعت وتر ادا کرتے تھے۔ مطلب یہ ہوا کہ 11 رکعتوں میں سے 10 رکعتیں 2 کر کے پڑھتے اور آخر میں 1 وتر ادا کر لیتے۔ یہ صحیح مسلم وغیرہ کی صحیح حدیث ہے۔ پھر اس سے بھی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حدیث جو صحیح بخاری کے اندر 990 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 739 نمبر 49 نمبر پر، ابو داود میں 1326 نمبر، اور کئی کتابوں میں یہ روایت آتی ہے، جس میں ہے کہ صلاۃ اللیل مثنا مثنا، کہ رات کی نماز 2 رکعت، یعنی 2 رکعت کر کے پڑھنی ہے۔ تو جب رات کی نماز 2 رکعت پڑھنی ہے تو یقیناً وتر آخر میں اکیلا 1 رکعت ہی پڑھا جائے گا۔ پھر اس کے علاوہ بھی روایات آتی ہیں، مثلا جن میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی روایات، وہ آپ کو صحیح مسلم یہی صلاۃ اللیل مثنا مثنا والی جو امام مسلم نے باب قائم کیا ہے وہ دیکھ لیں، 752 نمبر، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وتر رات کے آخر میں 1 رکعت ادا کرتے تھے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، جو پہلے میں نے مسلم وغیرہ اور بخاری وغیرہ کی پیش کی ہے، اس میں بھی یہی ہے کہ اللہ کے رسول 1 وتر پڑھتے، بلکہ ایک حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آتی ہے، صحیح بخاری کی 1137 نمبر حدیث ہے، اور مسلم میں وہ 749 نمبر والی، اور اس کے علاوہ ابو داود 1326 نمبر اور کتابوں میں بھی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے پتہ چلتا ہے کہ جب تمہیں صبح ہونے کا خوف ہو تو 1 وتر پڑھ لو۔ تو اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، آپ کی سنت سے 1 وتر ثابت ہے۔ اب کوئی بندہ اگر یہ کہتا ہے کہ نہیں جی 1 وتر پڑھنا سنت سے ثابت نہیں ہے، تو پھر اس کو چاہیے کوئی دلیل پیش کر دے۔ زبانی کلامی بات کرنے سے تو بات نہیں نہ بنے گی، دلیل چاہیے۔ کوئی بھی بندہ بات کرے تو اس کو چاہیے کوئی دلیل پیش کرے۔ اب دیکھیں، ایک حدیث یہ ہے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، الوتر حق علی کل مسلم، اس میں فرمایا وتر ہر مسلمان پر حق ہے، جسے 5 وتر پڑھنا پسند ہو وہ ایسا کر لے، 3 پڑھنا پسند ہو وہ اس طرح کر لے، 1 وتر پڑھنا پسند ہو تو وہ ایسا کر لے۔ اب یہ روایت سنن نبی داود کے اندر ہے، شیخ البانی نے اس کو صحیح ابو داود میں صحیح قرار دیا ہے، اس کے علاوہ ابن ماجہ وغیرہ نسائی میں بھی آتی ہے۔ تو بہرحال یہ ساری روایات سے پتہ چلتا ہے کہ 1 وتر پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سیاح سے ثابت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔